اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے رزق نہیں کروانا چاہتے، رزق تو تمہیں ہم دیں گے۔ اب اللہ ذمہ لے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، ہر غم میں اس کے لیے اللہ راستہ کھول دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کو اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ استغفار ہم پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا استغفار ہے۔ اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ بھی پورا استغفار ہے۔ اب گھر کی عورتیں کھانا بناتے ہوئے یا جھاڑ پھونک کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتی رہے، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ تو خاوندوں کی غربت کے شکوے نہ کریں بیٹھ کے، استغفار کی کثرت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیں گے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ پھر تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو وہ مال کم از کم 10 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی زوجہ ہماری ساس صاحبہ ہمیں بتلایا کرتی تھی کہ حضرت کے بٹوے میں جب پیسے کم رہ جاتے تھے تو حضرت وہ بھی جلدی فقیر کو دے دیتے تھے۔ تو میں پوچھتی تھی کہ پہلے ہی آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اور آپ نے یہ بھی فقیر کو دے دیے۔ حضرت فرماتے تھے بٹوا خالی ہوگا تو اللہ پھر اسے بھرے گا نا۔ اب جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان یوں سوچتا ہے کہ بٹوا خالی ہوگا تو اللہ اسے بھرے گا، اور واقعی پھر اللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے انفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ عبداللہ بن عمر نانا فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ اللہ ان کو ان کی ضرورتوں سے زیادہ مال دے دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ مال وہ غریبوں میں خرچ کریں اور جو دینی مدارس مساجد ہیں ان میں خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو مال دیتا رہتا ہے، اور جب یہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ مال دینا بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری حضرات آتے ہیں، حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے۔ بھئی جب مٹی سونا بن جاتی تھی تو تمہیں جو کچھ مال ملتا تھا وہ تمہارا ذاتی نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حصہ تھا۔ تم نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا تو اللہ نے دینا بند کر دیا۔ آپ دیکھیں ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈاک کو اس کے جو بندہ ہوتا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکیا ڈاک پہنچانا بند کر دے تو پھر سرکار اس کی وجہ کسی اور کو ڈاکیا بنا لیتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو مال اللہ نے زیادہ دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بھی کھائے اور یہ غریبوں کو بھی کھلائے۔ اب جس نے غریبوں کو خرچ کرنا بند کر دیا اللہ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں اور کسی اور کو واسطہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بہت غریب تھا، روٹی کو ترستا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فریاد کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اور جب آپ کو دور پہ جائیں نا تو آپ اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ
میری پوری زندگی کا رزق مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، میں چند دن تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، پھر موت آنی ہے تو مر جاؤں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس کو جو پوری زندگی کا رزق تھا وہ دے دیا۔ وہ 2 بکریاں تھیں، کچھ تھوڑا بہت ایسے تھا، گندم کی بوریاں تھیں فلاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کوئی 1-2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا وہ جس بندے کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اکٹھا مل جائے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ جب جا کے دیکھا تو جناب اس نے تو محل بنایا ہوا ہے اور بڑے خدام ہیں اور کھانے ہیں اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس کا رزق تو تھوڑا سا تھا، اب اس کے پاس کتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ تو جب انہوں نے کوثر پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کے پاس کتنا رزق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اگر یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو رزق اتنا ہی تھا جو ہم نے دے دیا تھا۔ اس نے نفع کا سودا کیا، اس نے اس اپنے رزق میں سے مہمانوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں کھلاتا ہے میں اس کو 10 گنا واپس لوٹاتا ہوں۔ اس تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہوا اور آج یہ لاکھوں پتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے قریب علاقے میں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تو حافظ تائی کی بہن ہے، بڑی سخی عورت تھی۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اس کے گھر کے قریب سے جو کوئی گزرتا وہ اس کو بٹھاتی، کھانا کھلاتی اور پھر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ گاؤں جو ہے وہ بالکل سڑک کے کنارے پہ تھا۔ اب جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے وہ سڑک پہ آتے اور وہاں سے بس لے کے شہر آتے تھے، کئی فیملی والے بھی ہوتے تھے، کئی اکیلے ہوتے تھے، تو لوگوں کو وہاں کھڑے ہونا پڑتا تھا، کبھی دھوپ ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ اس نے اپنے خامن کو مشورہ دیا کہ مسافر لوگ یہاں آتے انتظار کرتے ہیں، اگر ہم ایک چھت سی بنا دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، سایہ مل جائے گا۔ تو خامن گاؤں کا نمبردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے ایک چھت بنا دی۔ اب لوگوں کو جب بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی تو لوگ آتے اور انتظار میں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ مہمان آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، پیاس لگی ہوگی، کسی کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ میں ان کو لسی پلا دیا کروں۔ اب لسی تو دیہاتوں میں ہر گھر میں ملتی ہے، چنانچہ وہ لسی بھیج دیتی اور لوگ وہاں بیٹھتے اور پیتے اور آرام سے رہتے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ میں صرف لسی بھیجتی ہوں، اگر کسی کو بھوک لگی ہوگی تو کیا ہوگا، تو اس نے روٹیاں بنانی شروع کر دی۔ اب جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی بھی ملی، لسی بھی ملی، تو لوگ پروگرام اسی طرح بناتے ہیں، دیہات سے چلتے کہ جی ہم فلاں جگہ جائیں گے اور رات کھانا کھا کے وہیں پر رہیں گے اور اگلے دن بس سے کے شہر چلے جائیں گے، اور شہر والے پروگرام بناتے ہم چلتے ہیں، رات کو وہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن گاؤں میں چلے جائیں گے۔ اب جی 200-300 بندوں کا اجتماع ہونے لگ گیا۔ اب جب 200-300 بندے روز کھانا کھاتے تو کچھ حاصل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کے خامن کو کہا یار تم پیسے در سے توڑ کے لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کماتا ہوں، رہی زمین ہے۔ اس نے کہا یار یہ جو تم 200-300 بندوں کو روز کھانا کھلاتے ہو نا، تو یہ تمہاری بیوی تمہیں کنگال کر دے گی۔ انہوں نے ایسے خامن کے کان بھرے کہ خامن نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مفت پورے کھانا کھا جاتے ہیں، ہم آج کے بعد کھانا نہیں دیں گے۔ دسترخوان بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو بیوی کو صدمہ تو بڑا ہوا، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے خامن سے بات نہیں کی۔ ایک دن گزرا تو بیوی بڑا غمزدہ تھی، گھر میں تھی، تو خامن نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت بجھی بجھی ہے، یہ ہنس مسکرا کے بات نہیں کر رہی ہے۔ تو خامن نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا، آج تم ذرا ڈپریس نظر آتی ہو؟ اس نے کہا ہاں طبیعت خراب ہے بس۔ تو خامن نے کہا کہ کیا خیال ہے، چلو میں تمہیں زمینیں دکھانے کے لیے لے چلتا ہوں، ذرا کھلی ہوا میں جاؤ گی اور فصلیں دیکھو گی تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بیوی اپنے خامن کے ساتھ اپنی زمینوں پر آ گئی۔ اب وہاں پر تھوڑی دیر تو فصلیں دیکھتی رہی، پھر ایک جگہ کنواں چل رہا تھا، وہ آئی اور کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خامن نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں، کنویں کو دیکھ رہی ہوں۔
کافی دیر کے بعد خامد نے کہا کہ دیر ہو گئی، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن دیکھ لیجیے رہی۔ تو خامد قریب آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی بندی تم کنویں میں کیا بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ خالی ڈول کنویں کے اندر جاتے ہیں اور واپسی بھر کے پانی سے باتے ہیں، پھر خالی جاتے ہیں، پھر بھر کے آتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی کنووں کے پانی کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ خالی ڈول جاتے رہیں گے، بھر بھر کے آتے رہیں گے، تم دن رات بیٹھی رہو یہی منظر دیکھو گی۔ اس نے کہا اچھا اگر کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، خالی ڈول جاتے ہیں بھر کے واپس آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، مسافر خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کے جاتے تھے، آپ کو کیوں ڈر ہو گیا کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا؟ اس کے بعد اس کے خامد نے کہا کہ میں دسترخوان کو کبھی بند نہیں کروں گا، جب تک وہ عورت زندہ رہی دسترخوان چلتا رہا اور 200-300 آدمی روز وہاں پہ کھانا کھایا کرتے۔ پھر چوتھی کنجی ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک سے دوسرے شہر میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے علاقے میں پٹھان دوست آتے ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کلہاڑا خریدتے ہیں اور اس کلہاڑے کے بعد وہ پھر درختوں کے ٹھیکے لے کے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لکڑی کے اتنے بڑے بڑے ڈال بن جاتے ہیں اور وہ لاکھوں پتی بن جاتے ہیں۔ محنت کا شوقی ہے، سارا دن لکڑی کاٹتے ہیں اور کلہاڑے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو کیسے رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں کہیں لکی مروت کا بندہ ہے، کہیں بندو کا ہے، کہیں ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، کہیں ڈیرہ غازی خان کا ہے، اللہ نے رزق میں برکت رکھ دی ہے۔ پھر چوتھی کنجی رزق کو بڑھانے والی، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے پر کھول دیتے۔ اب برکتوں کے دروازے کھلانے کتنے آسان ہیں کہ انسان تقویٰ کی زندگی اختیار کرے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، فما رأیت تقیا محتاجا، میں نے اپنی زندگی میں کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی متقی انسان ہو اور وہ محتاج ہو، لوگوں سے بیٹھا مانگ رہا ہو، نہیں، اللہ اس کو رزق میں برکت دیتے ہیں اور لوگوں سے اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کسی حافظ با عمل یا عالم با عمل کو بھیک مانگتے نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو دین پڑھنے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں اللہ ان کو زیادہ کھلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندے اللہ اتنا کھانا دیتا ہے کہ پیٹ زندگی کے سفر میں آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو نیک لوگوں کے پیٹ پڑ جاتے ہیں نا، یہ اصل میں دنیا دار لوگوں کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اگر دنیا دار لوگ اعتراض نہ کرتے اللہ پیٹ نہ بڑھاتے۔ اللہ پیٹ بڑھا دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کھائیں گے کہاں سے، دیکھو کتنا بڑا پیٹ ہے، آخر جاتا ہے نا اس میں کھانا۔ پھر پانچویں چیز ہے کثرت عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو روک دوں گا۔ اب اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی بنا دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔
تو پھر اس سے زیادہ اور گارنٹی کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس کا مقابلہ جیتے ہیں. جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہو نا وہ بہت مہنگے بکتے ہیں. عام گھوڑا 5-10 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن جو ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے ہیں ان کی قیمت کروڑ 2 کروڑ اس طرح کروڑوں میں جاتی ہے. اور کسی ریس کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو کوئی بندہ گدے گاڑی کے اندر استعمال نہیں کرتا، تانگے میں استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو چیمپئن گھوڑا ہے، اس کو میں تانگے میں استعمال کیسے کروں؟ اسی طرح جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے دھندوں میں الجھاتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ کے دنیا کے دھندے کرتے رہیں اور اس سے روزی کمائیں. اللہ ان کو روزی میں ایسی برکت دے دیتے ہیں کہ ان کو غیر کی محتاجی سے اللہ فارغ کر دیتے ہیں. رزق کی چھٹی کنجی کثرت سے حج اور عمرہ کرنا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلاؤ نا تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کی کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حج اور عمرہ انسان سے فقر کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور انسان کے فقر کو محتاجی کو بھی ختم کر دیتا ہے. پھر 7ویں کنجی ریزکی صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. جو خون کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، چچا ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا سنوار کے رکھنا. ہاں اگر اختلافات زیادہ ہیں تو بہت محبت کا تعلق نہ صحیح مگر کم از کم صلاح دعا اسلام دعا رکھنی چاہیے اور حال احوال پوچھتے رہنا چاہیے. قتل تلخی کر دینا، بول چال بند کر دینا، یہ چیز اللہ نے منع فرما دی. آج کل تو ذرا سی بات میں بہن بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، 2 بھائی آپس میں بولنا بند کر دیتے ہیں، قریبی رشتے دار بند کر دیتے ہیں. یہ قطع رحمی اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے لیے جہنم جانے کا سبب بنتی ہے. اور جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بنا کے رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں اور عزت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ ورزقہ یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ. جو بندہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو اللہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ اور آسان بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر 8ویں کنجی رزق کی کمزوروں سے حسن سلوک. حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. لعلکم ترزقون بضعفائکم، جو تمہارے کمزور ہیں نا ان کے وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں. اور ہم کمزور کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے ہمارے سر پہ. مصیبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ انسانوں کے بدعمالیوں پہ پکڑنے پہ آ جاتا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار نظر ہی نہ آتا، سب ختم ہو جاتے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ پکڑ پہ آتے تو ہم دنیا میں زندہ ہی نہ رہتے. ہم جو زندہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی درگزر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا معاملہ ہے. پھر 9ویں کنجی رزق کی توکل. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. آپ دیکھیں پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، جبکہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتے ہیں ناشتہ کر کے، شام کو آتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے. بلے رزق میں بندے پکو پہ درویش جنہ تکیہ ربدہ انہ رزق ہمیشہ. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ رزق عطا فرما دے. اور انسان کا پیٹ تو چھوٹا سا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. جانوروں کو اللہ کتنا رزق دیتے ہیں.
ہاتھی ٹنوں کے حساب سے چارہ روزانہ کھاتا ہے، گائے کتنا چارہ کھاتی ہے، بھینس کتنا چارہ کھاتی ہے، اللہ دے رہا ہے ان کو۔ ایک مچھلی ہے، اس کو کہتے ہیں ویل مچھلی، بلو ویل۔ وہ بلو ویل اتنا کھانا کھاتی ہے کہ اس کا ایک دن میں وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ 200 پاؤنڈ آپ سمجھ لیں تقریباً 100 کg، 100 کلو وزن روزانہ بڑھتا ہے۔ بندے کا تو وزن ہی 100 کلو ہوتا ہے ٹوٹل، اس کا وزن ایک دن میں 100 کلو بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کو اتنا رزق دے رہے ہیں تو ہمیں 2 روٹی رزق کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ امریکہ میں ایک ایکویریم تھا، ہم ایک دفعہ بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئے، اس میں مچھلیاں تھیں، عجیب و غریب مچھلیاں دیکھی، اس میں بلو ویل بھی دیکھی۔ تو بلو ویل والے سیکشن پہ لکھا ہوا تھا کہ اس مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اتنے میں ایک انگریز قریب سے گزرا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی لکھنے میں؟ تو اس نے کہا سر ہم نے بڑے محتاط ہو کر لکھا ہے، ورنہ بلو ویل کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ اب جس کا وزن ایک دن میں 100 کلو سے زیادہ بڑھتا ہے اس کو اللہ کتنا رزق دیتے ہوں گے؟ تو پھر ہمارے لیے 2 روٹی کا پہنچانا اللہ کو کیا مشکل ہے۔ پھر 10ویں کنجی اس کا نام ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ عطا فرمائیں۔ چنانچہ جو بندہ رزق کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دے دیتے ہیں۔ اور ہمیں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کی یاد نہیں ہوتی، ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے؟ تو جب اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کریں گے تو رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور بھی نبی عزیز رحمۃ فرمایا کرتے تھے قیدوا نعم اللہ بالشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس قید کر لو۔ جو اللہ کی نعمت میں شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس قید ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ بندے کو صدیقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ نبی اسلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ ان اعمال پر ہے تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا، یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین اور شہداء کے ساتھ درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کلمہ طیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اس امت کا ایک گناہ گار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں، ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کاپی، پھر تیسری کاپی، پھر چوتھی کاپی، اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 رجسٹر گناہوں کے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہوگا اس امت کا۔ اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اعمال تھوڑے ہوں گے اور رجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے، ہم تجھے وہ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرشتہ بطاقہ، کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے نا، چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ بطاقہ لا کے دے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تو اس کو اپنے نیکی کے پلڑے میں تو ڈال۔ جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ اس نے پڑھا ہوگا، یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔
پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے. جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی اسلام اس بندے کی شفاعت کریں گے. کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں. تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے. تو ابو ریلہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں؟ ہم تلاش میں نکلے. تو کہتے ہیں کہ ایک انصار کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا. تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے. میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو نبی السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. تو ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی السلام نے فرمایا، ہاں بتا دو. تو ابو ہریرہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو کون مانے گا؟ کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، جو جوتا مبارک تھا، وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی. تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے. چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. تو عمر اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے یہ کہا ہے. تو عمر اللہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں. دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے. تو نبی اسلام خاموش ہو گئے. تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں اس امت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، یعنی جو انسانیت میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں. فرعون، حامان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام گناہگاروں کی ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کر دی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر ساری مخلوق کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش فرما دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے. لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی کثرت کے ساتھ جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا کریں. اب جو سالکین سلوک طے کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں. جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا. جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ نصیب ہو گیا. پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا. تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو. مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے
خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8، پھر دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ، 8 اور 4 12، یہ 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کلمے کے حروف کو دیکھیں تو وہ بھی 12 بنتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، اللہ کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف، تو 4 اور 6 10 اور 2 12، تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، اور انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء بھی 12 ہیں۔ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا اللہ اس کے سب اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 بھائی تھے اور 12 یوسف علیہ السلام، تو کل 12 تھے بیٹے۔ مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے باقی سب بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کلمہ طیبہ بھی ایسا ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں، لا 7 ابواب۔ تو جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 ہو گئے، اور محمد رسول اللہ 3 وہ ہو گئے، تو 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے ذرا معارف کو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معنی ظاہر کو سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی منشائے الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ کا معنی منشائے نبوت کے اوپر چلنا۔ لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ میں احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی کا یقین، اور محمد الرسول اللہ میں سنن نبی پر چلنے میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا، اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا۔ لا الہ الا اللہ یہ درخت کی جڑ کی مانند ہے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا مضبوط ہوگا، اور محمد رسول اللہ یہ درخت کی شاخوں کی مانند ہے، شاخیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں پتے زیادہ ہوتے ہیں تو پھل بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ یہ جنت کے ویزے کی مانند ہے۔
اب لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے اور محمد رسول اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تعلق ہے۔ گویا دو ہستیوں سے ہمارا واسطہ پڑا، ایک اللہ سے جو ارحم الراحمین ہے اور ایک محمد رسول اللہ سے جو رحمت للعالمین ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو ہستیوں کے درمیان ہے جو دونوں کریم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا ذرا نظارہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دو نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ تو طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ دو نام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی دفعہ بندہ مالدار تو ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا تو مال کس کام کا۔ کئی بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی سخاوت کس کام کی۔ مزہ تو تب ہے کہ مال بھی کثرت کے ساتھ ہو اور سخاوت بھی خوب ہو۔ تو رحیم کا جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنوں پہ بھی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے، پرایوں پہ بھی ہو رہی ہے، مومنوں پہ بھی ہو رہی ہے، کافروں پہ ہو رہی ہے۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ نعمتیں ان کو دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، جو وفاداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے، غداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ ہر کسی پر اس کی رحمت خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت اتنی کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں محبتیں نظر آتی ہیں نا، ماں کو محبت اولاد سے ہے، خامد کو بیوی سے ہے، بیوی کو خامد سے ہے، بھائی بہن کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ خرب حصہ جو کسی ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کی وجہ سے ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے، اس کو بندوں سے کتنی محبت ہوگی، ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ رحمت تو اللہ کے پاس ہے، یا پھر رحمت للعالمین کے پاس ہے، اور باقی تو سارے پانی کے بلبلے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ابھی گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے ہیں نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے
تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں، مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے. 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا. ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے، تو الندم توبۃ. وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے. اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے. بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی. پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا. بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی. پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف. حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے. پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو. وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا. تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں. کہ دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کہ یوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے. اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ہمارے مرشد عالم اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا. ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتے ہے کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 بھائی. تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بس بس کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھیے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر جو ہے اس کو اڑا کر جنت پہنچا دیا جائے اور میری امت کا پیچھے حساب باقی رہ جائے۔ نبی علیہ السلام انتظار کریں گے کہ جب حساب مکمل ہو جائے گا تب میں ممبر پر بیٹھوں گا، پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو۔ جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا، مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امتی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضغطۂ قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے، اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، تو نور کی کنات لگ جائے گی۔ اب جب نور کی کنات لگ جائے گی تو باقی مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہوگا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرا ایک ایک گناہ گنوایا گیا۔ جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر فرمائیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی فرمائی اور مخلوق سے تیرے گناہوں کو اوجھل رکھا، ہم آج بھی تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب چادر ہٹے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی اسلام کی امت کا گناہگار امتی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گنوا دیں گے پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑھیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتا ہے جی میرے بڑے گناہ تو ابھی سارے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے۔ ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا۔ ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو۔ اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدارس کے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے 2 طالب علم ہیں یا 2 پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے۔
اب آپ بتائیے اتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے؟ پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے، یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں. کتنے مخیر حضرات ہیں یا ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں. نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے. کسی کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا بیٹا، کہیں بہن پالتی ہے کہیں بھائی پالتا ہے، تو گھروں میں یتیم ہمارے پلتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے. یتیم کو پالنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رشتے ناطے قائم رکھے، یعنی اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے. الحمدللہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمان گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محبت رشتے نبھاتے ہیں. یہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر وہ بیوہ عورت جو خامن کے مرنے کے بعد اس لیے نکاح نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہیں مجھے ان کی پرورش کرنی ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو میرے بچے رل جائیں گے. جو عورت اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار دیتی ہے، یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگتا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر وہ کام کرنے والا بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ بندہ جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر وہ بندہ جو مسلمان کے غم کو دور کرے، ضروری نہیں کہ مال پیسے سے غم دور ہوتا ہے، غم زدہ بندے کو دو میٹھے بول بول دو نا، اس کا غم کم ہو جاتا ہے. اس کو تسلی دینا، اس کو تشفی کر، اس سے محبت کی بات کر لینا، میٹھی بات کر لینا، اس کا دل کا غم دور ہو جاتا ہے. مومن کے دل کا غم دور کرنے والا یہ بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، اب طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر سنت کو زندہ کرنے والا، جو بندہ نوجوانی میں آج چہرے کے اوپر داڑھی سجاتا ہے یہ سنت کو زندہ کرنے والا نوجوان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اپنی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، ان کو تکبیر اللہ میں شامل ہونا ہوتا ہے. اللہ اس تکبیر اللہ کی پابندی سے اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ بنایا ہی امت محمدیہ کے لیے ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں عرش کے سائے میں آنے والے لوگوں میں فٹ ہو جاتا ہے. تو رحمت للعالمین دیکھیے نبی الاسلام کی کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی امت کے لیے ایسے آسانیاں فرما دی. نبی علیہ السلام امت کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی. سفر سے آ رہے تھے تو جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور ریت کے 2-3 ذرات اس نے اپنی چونچ میں لیے اور دریا کے اوپر چل کے چلی گئی. پھر دوبارہ آئی, پھر اس نے 2-4 ذرات اپنی چونچ میں لیے, پھر اڑ کے چلی گئی. جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے آ کے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو ایک منظر دکھا دیا ہے کہ یہ چونچ میں جو ذرے لیتی ہے تو وہ چند ذرے ہوتے ہیں اور یہ جا کر دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذرے پھینکے گئے یا نہیں پھینکے گئے. تو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کی امت کے گناہ وہ ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور اللہ کی رحمت تو اس دریا کی مانند ہے, وہ ساری امت کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کہتے ہیں کہ ایک مچھر کسی بیل کے سینگ پہ بیٹھ گیا تھا, پھر اس نے اڑتے ہوئے اس سے سوری کی کہ سوری میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا. تو بیل نے کہا او میاں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تو بیٹھا بھی تھا یا نہیں بیٹھا تھا. اگر مچھر کے وزن کا بیل کو پتہ نہیں چلتا تو ہمارے گناہوں کا اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ چاہے تو سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, قیامت دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو رسوا نہیں کرے گا. تو اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو قیامت میں رسوا نہیں کرے گا. اب ہم نے کلمہ پڑھا الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں, تو اب ہمارے دل میں یہ پکا گمان ہونا چاہیے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں رسوا نہیں فرمائیں گے, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما کے عرش کا سایہ عطا کریں گے اور بالآخر ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے, دلہن کی طرف سے ایجاب اور خامد کی طرف سے قبول, تو وہ دلہن بن گئی. اسی طرح ایمان بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے. جب نکاح ہوتا ہے نا تو دلہا دلہن کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے کیونکہ ایجاب و قبول ہو چکا. جس نے کلمہ پڑھا ایمان لے آیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیا, اب اللہ اس بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے کلمے کی بنیاد پر. باقی عمل سارے ایک طرف رکھ دیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو اللہ ہمیں خرید چکے ہیں, جب خرید لیا ہے تو پھر اب وہ ہمیں رد نہیں کریں گے. کسی شاعر نے کہا تو بعلم ازل مرادی دی, اے اللہ تو ازلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے, دیدی آنکھ کے بعیب بخریدی, اے اللہ تو نے مجھے میرے عیبوں کے باوجود دیکھا اور مجھے پسند کیا, تبھی تو میرے ساتھ خرید کی ڈیل کی کہ میں نے بندوں سے ان کے جان مال کو خرید لیا ہے. تو بعلما ومن بعیبہما, اللہ تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں. رد مکن آنچ خود پسندی دی, اللہ اس کو رد نہ کر جسے تو ایک دفعہ پسند کر چکا ہے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا اور 18 سال تک درس دیتے رہے. روزانہ درس دیتے تھے, ہزاروں لوگ مجمع میں آتے تھے اور آپ اللہ کی رحمت کے اوپر درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے. ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے جلال پہ بھی درس دے دیا. اب لوگوں نے جو جلال پہ درس سنا تو وہ تو اتنا روئے کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایک کی تو جان ہی نکل گئی. جب یہ منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے. یا اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا. اللہ نے جواب میں فرمایا تو عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ جس پروردگار کی رحمت کی یہ انتہا ہو کہ 18 سال تذکرہ کرنے پر بھی رحمت ختم نہیں ہوتی, اس کی رحمت کا قیامت کے دن انعام ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو رحمت کے 100 حصے ہیں نا
تو 100 کے 100 حصوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اپنا معاملہ فرمائیں گے. ماں کو اس 100 حصوں میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ ملا ہوگا. کوئی ماں اپنے بچے کو تندور کی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو وہاں ایک عورت تھی جو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. وہ ملنے کے لیے آئی, کہنے لگی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, میں ماں ہوں, میں جب روٹیاں لگاتی ہوں میرا بچہ تندور کے قریب آتا ہے تو میں اس کو دور رکھتی ہوں, میں چاہتی نہیں کہ گرم ہوا بھی میرے بچے کو لگ جائے. اگر میں گرم ہوا بچے کو لگنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تو بندے سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں, مگر جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے ہیں. تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرنا بھول جاتے ہیں, یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوین دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوین دیس نکالا, تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا. اللہ لاکھوں گناہ بندے کے دیکھتے ہیں پھر بندے پہ پردے ڈال دیتے ہیں. جے ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت وال تے بلے بلے بلے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں, استغفار کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, مگر دل میں یہ حسن ظن رکھیں. ہمیں موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے ساتھ ہمیں حسن ظن ہو کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہے, میں سنا دیتا ہوں. ایک پیر صاحب آئے, قریب موچی والا ایک گاؤں ہے وہاں پہ. تو پیر صاحب نے سوچا کہ دیہاتی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور باقی نیک اعمال بھی اتنے نہیں کرتے, تو ان کو مسجد میں بلائیں اور تقریر کر کے ان کو نصیحت کی جائے. چنانچہ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بھئی لوگوں آؤ, آج پیر صاحب تقریر کریں گے اور لوگ ان کی تقریر سنیں گے. کوئی 100 کے قریب دیہاتی جمع ہو گئے. جب تقریر شروع ہونے لگی تو ایک بوڑھا سا اٹھا, کہنے لگا پیر صاحب میں ان پڑھ جاہل جٹ بتان ہوں, اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ان کا ہاں پوچھ لینا. اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا. پیر صاحب نے بیان کرتے ہوئے موت کا تذکرہ کیا, پھر حشر کا تذکرہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. ہم بھی اپنے بچپن میں اپنے والدین سے یہی سنا کرتے تھے کہ پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. تو جب پیر صاحب نے یہ کہا نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں تو لگتا ہے ایک کوڑے. ان کا نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں. تو کہتے ہیں اچھا لکھے ہوئے کتابیں؟ انہوں نے کہا لکھے ہوئے ہے. اکھے پیر صاحب موڑ ان آنکھوں چاہنا کہ اللہ سائیں دی پاٹ تے پاون دی نیت کا ہی نہیں. بھئی اگر بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی پار گزارنے کی نیت ہی نہیں ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. پھر پیر صاحب نے تقریر شروع کی کہ بھئی نیکی کرو, گناہوں سے بچو, اگر نہیں نیکی کرو گے گناہ کرو گے تو پہلے اللہ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا اور جب سزا مل جائے گی اس کے بعد پھر تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. جب انہوں نے یہ بات کی تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا, پیر صاحب مینوں لگتا ہے ایک کوڑے. ان کا بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگا پیر صاحب گل دسو, میرے گھر جو پنا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا, موڑا کھاں بھجیا ککڑ کھا لے اور کھا لئی سی. اور پیر صاحب اللہ جنہوں بخشنے اس بخش ہی چھوڑنے, اس کو ہی نہیں سزا دیں گی اس نے. تو جیسے اس بوڑھے کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نے ظن تھا نا کہ اللہ نے جب بخشنا ہے تو بخش ہی دینا ہے. اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ہمارے اندازے سے باہر. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا ظہور ہوگا کہ ایک موقع آئے گا شیطان سر اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی. شیطان کو بھی امید لگنے لگے گی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے, اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب تو لیں گے جو ان کے حق ہیں,
جب سب سے بندوں کے حساب حقوق العباد کا حساب لے لیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ حقوق العباد کا حساب ہو چکا، اب صرف حقوق اللہ باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر صرف میرے حق باقی ہیں نا تو میں کریم ہوں، مجھے حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ چلا جائے جنت میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کافر دل میں یہ تمنا کرے گا کاش میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہگاروں میں اپنی رحمت کو تقسیم کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کس بندے کو کتنی رحمت دینی ہے؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قانون یہ بتا دے کہ بھئی جس کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو رحمت بھی اتنے حساب سے دے دو، تو جو زیادہ گناہگار ہوں گے نا اس کو زیادہ رحمت میں سے حصہ ملے گا۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ بے گناہ بھی کہہ اٹھیں گے میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی رحمت میں سے حصہ چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا کر کہا کہ اے بچے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، توحید کے اوپر پکے رہیں، اور جو بندہ توحید کے اوپر پکا رہے اس کا حق اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نبی اسلام گھر پہ نہیں تھے تو وہ ڈھونڈنے